ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد۔ قرآن مجید میں تنہا ایک یہی مقام تھوڑی ہے جہاں مدح ہو، منقبت ہو، فضیلت حضرت زہرا کا بیان ہوا ہے۔ قرآن مجید کا جو اپنا اسلوب کلام ہے، جس کے لیے ایک جامع کہ قرآن مجید معجزہ فصاحت و بلاغت ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ معجزہ فصاحت و بلاغت تو ہم کیا سمجھیں گے، پہلے اصل فصاحت و بلاغت سمجھ لیں۔ فصاحت و بلاغت کے تقاضے یہ ہوتے ہیں کہ عموماً حقیقت کے بیان میں مجاز کے پردے ضرور ڈال دیتے ہیں۔ یہ اسلوب خاص ہے، خاص طور پہ جو لوگ شعر و سخن کا ذوق رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جسے ادب عالیہ کہتے ہیں، جسے کلاسیکی ادب کہتے ہیں، وہ تو اپنی جگہ۔ یہ روزمرہ کی گفتگو میں بھی جو جتنا زبان کا زیادہ تخلیقی استعمال کرنا جانتا ہے، اس کا اسلوب گفتگو بھی ایسا ہوتا ہے کہ اکثر حقیقت پر مجاز غالب رہتا ہے۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت سی باتیں اشاروں میں کرتے ہیں، کنایے میں کرتے ہیں، صراحت سے گریز کرتے ہیں۔ یہ اسلوب گفتگو ہے، اور اگر اس کو پیش نظر رکھیں اور پھر قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو دیکھیں کہ کہاں کہاں کنایتاً، کہاں کہاں اشارتاً، کہاں کہاں مجاز کے کس اسلوب میں، کہاں کہاں کس تشبیہ میں، کہاں کہاں کس استعارے میں ذکر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا موجود ہے۔ اور اسی طرح ذکر تمام ائمہ کا، ائمہ اثنا عشر اور ایک ایک امام کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ لوگ تو پہلے ہی امام سے متعلق اکثر بحث کرتے رہتے ہیں کہ صاحب ان کا نام دکھائیے کہاں ہے۔ اب اس کا جواب میں کئی بار دے چکا ہوں ممبر سے، آپ حضرات کو یاد ہو جانا چاہیے کہ جب بھی کوئی پوچھے آپ سے کہ علی کا نام قرآن میں کیوں نہیں ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ کہاں نہیں ہے۔ کہاں نہیں ہے؟ یعنی پہلے تو ایک غلط مفروضہ قائم کیا کہ نہیں ہے، یہ غلط مفروضہ ہے کہ نہیں ہے، اس پر سوال قائم کیا کہ اب ہم جواب دیں کہ کیوں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہے، اور اتنے مقامات پر ہے کہ جو ہم آسانی سے گن نہیں سکتے ہیں۔ البتہ وہی بات ہے کہ جس کی شخصیت جتنی عظیم ہوتی ہے اس کے اتنے ہی نام ہوتے ہیں۔ اللہ کی شخصیت عظیم ہے، اللہ کی ذات عظیم ہے، کتنے نام ہیں اللہ کے؟ بس ایک، اللہ۔ تو پھر رحمان کس کا نام ہے؟ رحیم کس کا نام ہے؟ کریم کس کا نام ہے؟ رازق کس کا نام ہے؟ رزاق کس کا نام ہے؟
غافر کس کا نام ہے؟ غفار کس کا نام ہے؟ ستار کس کا نام ہے؟ ذوالجلال والاکرام کس کا نام ہے؟ حی و قیوم کس کا نام ہے؟ کتنے نام ہیں اللہ کے؟ کیوں اتنے نام ہیں؟ ذات عظیم ہے، ذات عظیم ہے، ذات گرامی حق کہ جو مجموعہ کمالات ہیں. کوئی کمال ہستی ایسا نہیں ہے کہ جو ذات حق میں نہ ہو، اور اس کے کمالات ہستی کی منزہ شان یہ ہے کہ سب کچھ ہے اس کے پاس، لیکن مخلوقات کے تمام صفات سے وہ بے نیاز ہے. مخلوقات کی کوئی صفت نہیں ہے اس میں. جن صفتوں کو، جن کیریکٹرسٹکس کو مخلوقات اپنے لیے مایہ ناز سمجھتے ہیں، وہ ذات گرامی کے لیے عیب ہے، وہ نقص ہے. اس سے اس نے منزہ ہونے کا اعلان کیا. یہ جو دو کلمات اکثر استعمال کرتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ یا جو اس کا ایک اسم گرامی ہے قدوس، سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. یہ سبوح اور قدوس کے کیا معنی ہے؟ سبحانیت و قداست، اس میں کیا چیز ہے؟ یہ دونوں کلمات پروردگار کی تنزیہ کے لیے ہیں، یعنی وہ ہر قسم کی کمی اور ہر قسم کے نقص سے اور ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. تو کیا عیب اس میں ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ. ہمارے لیے مکان ضروری ہے، اور اچھے سے اچھے مکان کو ہم اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں. جس کا جتنا بڑا محل ہو، قلعہ ہو، وہ اپنے لیے شرف سمجھتا ہے. اللہ کے لیے مکان ہے ہی نہیں. مکان کا ہونا اس کے لیے نہ صرف یہ کہ ضروری نہیں ہے، بلکہ وہ منزہ ہے، اسے پاک پاکیزہ ہے. بات آ گئی ہے تو ایک چیز اور عرض کر دوں. ایک صلوات ارشاد فرما دیں. حضرت زہرا کی مجلس میں خدا کا ذکر نہ ہوگا تو کس کا ذکر ہوگا؟ یہ دونوں میں ایک ذرا سا فرق ہے، سبوح اور قدوس. عیب اور کمی سے پاک ہونے کا، منزہ ہونے کا اور کمال کا دو تصور ہو سکتا ہے، دو طرح کے تصور. میں یہی مثال دے دوں. یہ اتنا بڑا ہال ہے، موجود ہے یہاں پہ. کوئی اچھی سی قالین لے آئیں آپ، بہترین قالین، اس میں کوئی عیب نہ ہو، کوئی نقص نہ ہو، لیکن وہ اس پورے ہال کو کور نہ کرتی ہو، چھوٹی ہو. اس قالین میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر ہال کی ضرورت پوری نہیں کر رہی ہے. تو یہ بھی ایک کمی تو ہے نا. دوسری کمی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی ہال کے برابر بالکل قالین ہے، اسی کے اندازے پر بنائی گئی، مگر اس میں جو نقش ہے، نگار ہے، رنگ ہے، وہ درست نہیں ہے. جو ڈیزائن ہے وہ اچھی نہیں ہے. جو اس کی جسے کہیے کہ نسیج ہے وہ اچھی نہیں ہے، کمزور ہے. یا سب کچھ تھا مگر کہیں سے نقص آ گیا، جل گئی تھوڑی سی، تو اب یہ عیب پیدا ہو گیا. ایک وہ تصور ہے جہاں کوئی عیب خود اس میں نہیں ہے لیکن کم ہے. ایک یہ تصور ہے کہ نہیں، کم نہیں ہے پوری، مگر اس کے اندر عیب ہے. سبوح جب ہم کہتے ہیں اور قدوس، تو دونوں طرح کے نقائص سے اس کو بری قرار دیتے ہیں.
کسی قسم کا نقص متصور نہیں ہے ذات باری تعالی میں، اور تمام کمالات ہستی اس کے اندر موجود ہیں۔ جب تمام کمالات ہستی موجود ہیں تو پھر اس کے اوصاف بے کرا ہیں، کوئی گن تھوڑی سکتا ہے کہ اس کے اوصاف کتنے ہیں۔ اب دیکھیے، یہ سب میرے تو ذہن میں اور زبان پہ جو باتیں آتی رہتی ہیں عرض کرتا رہتا ہوں۔ یہ جو دینیات شروع سے پڑھتے ہیں نا، اور اس میں صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ رٹاتے ہیں بچوں کو کہ صفات ثبوتیہ ساتھ ہیں اور صفات سلبیہ بھی ساتھ ہیں۔ صفات ثبوتیہ ہیں جو اس میں پائے جاتے ہیں، مثلا حی ہے، اس میں زندگی پائی جاتی ہے، عالم ہے، اس کے پاس علم ہے، قادر ہے، قدرت وغیرہ وغیرہ۔ مجھے کسی صحیح السند روایت میں کسی معصوم سے یہ تعداد نہیں ملی۔ یہ غیر معصوموں کی ترتیب دی ہوئی دینیات ہے۔ ارے کس میں یہ طاقت ہے جو صفات حق کو گن سکے اور منحصر کر سکے؟ بڑے سے بڑا عالم ہو، لیکن جب تک اس کی کوئی بات، کوئی رائے معصوم سے تائید نہیں ہوگی، اس وقت تک وہ حرف آخر نہیں ہو سکتی۔ کس میں یہ سکت ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات گرامی کے اوصاف کو گنے؟ اپنی صفتوں کو تو گن نہیں سکتے۔ گن سکتے ہیں؟ اپنے گریبان وجود میں جھانک کے دیکھیں، اپنے جوہر نفس کو ٹٹولیں، بتائیں کتنے اوصاف ہیں آپ کے پاس؟ بالکل نہیں بتا سکتے۔ آپ اپنے اوصاف نہیں بتا سکتے۔ آپ کو معلوم نہیں کہ ایک سیکنڈ کے بعد آپ کے اندر کون سی صفت ظاہر ہو جائے گی۔ جب آپ اپنے اوصاف نہیں سمجھ سکتے اور گن سکتے تو یہ جرأت و جسارت کہاں سے پیدا کر لی کہ ذات حق سبحانہ و تعالیٰ کے اوصاف گن کے بتانے، اس میں 7 چیزیں پائی جاتی ہیں اور 7 چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں۔ دیکھا آپ نے کہ دینیات جو آپ نے مرتب کی اس میں کمی ہے یا نہیں؟ کل یا پرسوں کی کسی تقریر میں نے عرض کیا تھا کہ علم ہمیشہ ترقی کرتا ہے، اور اس علم کی ترقی کا تقاضا یہ ہے کہ ہر سال ہمیں اپنے نصاب تعلیم کو تنقیدی نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ ہر سال ہمیں اپنے سلیبس کو تنقیدی نظر سے دیکھنا چاہیے اور اس میں ترقی پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ دیکھیے اس کی طرف متوجہ نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، کیا بتائیں آپ سے، ہمارے بعض مدرسوں میں کچھ ایسی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں جو 700 برس پہلے لکھی گئی تھیں، ابھی تک وہی پڑھائی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ، چشم بددور، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ آپ کو اب اندازہ ہو جائے گا کہ کیوں میری باتیں بعض حضرات کو تلخ لگتی ہیں، ناگوار گزرتی ہیں، برداشت نہیں ہوتی ہیں۔ انسان کی زندگی ترقی کر رہی ہے، زمانہ آگے بڑھ رہا ہے۔ مدرسوں میں نصاب کون سا پڑھایا جا رہا ہے؟ 700 سال پرانا، 600 سال پرانا، 200 سال پرانی کتابیں۔ چلیے اس بات کو، اس تلخ جملے کو یہیں ناتمام چھوڑ دیتے ہیں۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بے کرا ہیں، تو اس کے اوصاف بھی بے کرا ہیں، اور چونکہ بے کرا اوصاف ہیں اس لیے اس کے نام بھی بے کرا ہیں۔ اب وہ ایک روایت لے کے آپ آ جائیں گے سامنے کہ صاحب یہ رسول پاک سے روایت ہے کہ یہ 99 نام ہیں اللہ کے۔ بھئی وہ ایسا ہی ہے جیسے یونیورسٹی لیول پہ جو کچھ پڑھایا جاتا ہے وہ سب کا سب KG نرسری کے لیول پہ تو نہیں پڑھایا جاتا ہیں، تو بچوں کو مختصر باتیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اس لیے جب ذات باری کا تعارف اللہ نے کرایا تو ابتدائی نصاب یہ تھا کہ 99 نام سکھا دیے۔
یہ ابتدائی فہرست ہے، یہ تھوڑی کہ حصر ہے، اس سے زیادہ کوئی اللہ کا نام نہیں ہے۔ یہ سب اہم باتیں ہیں، بھولا نہ دیجیے گا۔ اسی لیے وہ اس حدیث میں 99 نام ہے۔ آپ جو دعا پڑھتے ہیں، دعائے جوشن کبیر شبہائے قدر میں، اس میں کتنے نام ہیں؟ 1000، بلکہ 1001، کیونکہ اکثر بند اس کے ایسے ہیں جس میں 10 نام ہیں اور ایک جگہ 11 نام ہیں۔ اور اصول کافی میں ایک روایت ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے، جس میں کسی نے پوچھا آقا سے کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے تو 4000 نام ہیں۔ 99، 1000، 4000، اور یہ 4000 بھی بربنائے حصر نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ بس اب یہ آخری عدد ہے، یہ تو 4000 محاورتاً اظہار کثرت اسما کے لیے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام ہزاروں ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ ابھی بھی اور ہمیشہ یہ جستجو باقی رہے گی کہ ہر ایک کو یہ جستجو ہوتی ہے۔ سارے نام، ساری حدیثیں، ساری دعائیں، پورا قرآن سامنے ہے، پھر بھی خانقاہوں میں جا کے پیروں سے، مرشدوں سے پوچھتے ہیں اللہ کا اسم اعظم کیا ہے، وہ بتا دیجئے۔ ہے یہ جستجو یا نہیں؟ ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے، ہزاروں نام ہیں تیرے مگر پھر بھی یہ پرسش ہے، جسے سب سے چھپا رکھا ہے وہ کیا نام ہے ساقی۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ واضح ہے اللہ کی ذات عظیم ہے تو اس کے اسماء عظیم ہیں، اور ہمیں سارے اسماء کا حصر اور احصاء اور احاطہ بھی نہیں حاصل ہو سکتا، اور تمام اسماء کا علم بھی حاصل نہیں ہو سکتا، وہ تو اللہ ہے۔ مخلوقات میں بھی گوناگونی ہے صفات کی، لیکن جن ہستیوں کو اللہ نے اپنا مظہر بنایا ہو ان میں کتنے صفات ہوں گے؟ اور جب یہ تسلیم شدہ ہے کہ یقیناً ان میں بھی صفات کی کثرت ہوگی، تو اگر صفات کی کثرت ہوگی تو اسماء کی بھی کثرت ہوگی، اگر صفات کی کثرت ہوگی تو ناموں کی بھی کثرت ہوگی۔ تو اس لیے نہ محمد کا نام صرف ایک ہے، نہ علی کا نام صرف ایک ہے، نہ زہرا کا نام صرف ایک ہے، ان کے کتنے نام ہیں یہ ہم بتا نہیں سکتے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والا، اللہم صل علی محمد۔ جیسے اللہ کا ایک نام سب سے زیادہ مشہور اللہ ہے، ایسے ہی سرکار رسالت مآب کا ایک سب سے مشہور نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مولا امیر المومنین کا سب سے مشہور نام علی ہے، حضرت زہرا کا سب سے مشہور نام فاطمہ ہے، حضرت حسن علیہ السلام کا سب سے مشہور نام حسن ہے، حضرت حسین علیہ السلام کا سب سے مشہور نام حسین ہے۔ ورنہ حقیقت میں ان کے کتنے نام ہیں، اور اس کائنات میں کون انہیں کس نام سے پکارتا ہے؟ زمین والے کس نام سے پکارتے ہیں، آسمان والے کس نام سے پکارتے ہیں، کون بتا سکتا ہے؟ فرشتے کس نام سے پکارتے ہیں، حوریں کس نام سے پکارتی ہیں، جن کس نام سے پکارتے ہیں، افراد بشر میں کون کون کس نام سے پکارتا ہے؟ فاطمہ کے نام بہت ہیں، اور خود قرآن مجید میں بہت ہیں، کہیں کوثر آپ کا نام ہے، کہیں لیلۃ القدر آپ کا نام ہے، متعدد اسماء ہیں۔ اور وہ تمام اسماء جو معصوم کرداروں کے لیے مشترک ہیں وہ سب بھی جناب زہرا پہ صادق آتے ہیں،
یعنی جس طرح علی صراط مستقیم ہے، فاطمہ صراط مستقیم ہے۔ جس طرح علی کی ذات گرامی صراط مستقیم ہے، اسی طرح فاطمہ صراط مستقیم۔ تو ان کے فضائل کا احصاء و احاطہ کوئی کر نہیں سکتا۔ یہ کوئی نہ شاعرانہ مبالغہ ہے اور نہ یہ کوئی خطیبانہ مبالغہ ہے، یہ حقیقت ہے، ایک سادہ سی حقیقت ہے۔ ان کے فضائل کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ سورہ دہر ان کا قصیدہ ہے، آیت تطہیر ان کا قصیدہ ہے، آیہ مباہلہ ان کا قصیدہ ہے، سورہ کوثر ان کا قصیدہ ہے، سورہ قدر ان کا قصیدہ ہے۔ اور بہت سے مقامات ہیں جن کی طرف اشارہ کرنا بعض وقت تو ہم لوگ لرز جاتے ہیں کہ خود آپ میں جو مدعی ہے کہ عاشقان اہل بیت ہیں، خود آپ میں اتنا تحمل ہے کہ نہیں۔ جیسے میں نے کہا نا کہ اگر ان کے فضائل، کہ یہیں کہیں کہا ہے میں نے، اگر ان کے فضائل بیان کر دیے جائیں تو واقعاً یہ خطرہ ہوگا کہ کم سے کم یا آپ مشرک ہو جائیں گے یا زیادہ سے زیادہ آپ مشرک ہو جائیں گے۔ مگر مشرک نہیں ہونا ہے، اس لیے کہ یہ ان تمام فضائل، ان تمام مناقب، ان تمام کمالات کے باوجود یہ مخلوق ہیں، یہ بندے ہیں، یہ مربوب ہیں، یہ مرزوق ہیں، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی رب ہے، وہی رازق ہے۔ اور یہ بات، یہ معصوم ہستیاں تمام تر مصائب برداشت کرنے کے باوجود اللہ کی بندگی کر کر کے سکھاتی گئیں۔ کل کی گفتگو سے تھوڑی مربوط بھی رہے گفتگو، تو میں یہ عرض کروں کہ جو آیت ہے سورہ کوثر کی فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس کا دوسرا جو جز ہے وَانْحَرْ، وَانْحَرْ کے بھی کئی معنی بیان ہوئے ہیں تفسیر کی کتابوں میں۔ ان تمام معانی سے اس وقت تعرض کرنے کا موقع نہیں ہے، میرے اندر سکت نہیں ہے، طاقت نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد علیہ۔ اس مطلب کو عرض کرنے سے پہلے ایک مطلب اور عرض کر دوں۔ جناب رسالت مآب کی ذات گرامی ہو یا جناب مولا امیر المومنین کی یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی اور بقیہ تمام معصومین کی، ان کی ایک خاص حیثیت جو حقیقتاً ہے اور جس سے ہم سب کو بھی سب سے زیادہ دلچسپی ہے، وہ ان کا وسیلہ ہونا ہے۔ یہ ہمارے اور حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کے درمیان وسیلہ ہے نا۔ اور اس پہ کتنی بحثیں ہوتی ہیں، اس پہ کتنی بحثیں ہوتی ہیں۔ خوب اچھی طرح اس مطلب کو سمجھ لیجئے گا اور دل دماغ میں جگہ دیجئے گا اور عمل کی کوشش بھی کیجئے گا۔ بحث تو ہے ہی ہے لوگوں میں، عالم اسلام بٹا ہوا ہے، کچھ کہتے ہیں وسیلے کے قائل ہیں، کچھ وسیلے کے قائل نہیں ہیں۔ جو وسیلے کے قائل نہیں ہیں وہ کس لحاظ سے نہیں، اور جو وسیلے کے قائل ہیں وہ کس لحاظ سے قائل ہیں، اور کس لحاظ سے قائل ہونا چاہیے اور کس لحاظ سے قائل نہیں ہونا چاہیے۔ چار جہتیں ہیں بحث کی۔ کوئی بھی بحث ہوتی ہے تو ایک اس کا فریم ورک ہوتا ہے نا نتیجے تک پہنچنے کے لیے۔ تو یہ سوالات ذہن میں رکھیے گا۔ میں صرف دو نکات کی طرف اشارہ کروں گا، وقت کی کمی اور صحت کی نارسائی کی وجہ سے، ناسازی کی وجہ سے۔
عموماً جو لوگ مطلقاً وسیلے کے منکر ہیں، اگر کوئی مطلقاً وسیلے کا منکر ہے تو وہ کچھ ہو سکتا ہے، عاقل نہیں ہو سکتا۔ یہ محض نادانی کی بات ہے، محض جہالت کی بات ہے، محض بے عقلی کی بات ہے کہ انسان وسیلے کا انکار کر دے۔ یہ انسان جو عاجز ہے، ناتواں ہے، کمزور ہے، نادان ہے، جاہل ہے، اس کے جتنے بھی کمالات ہیں وہ محدود ہیں۔ بہرحال یہ محدود کمالات رکھنے کے باوجود وسیلے کا انکار کر رہا ہے، جبکہ ذات حق لامحدود صفات رکھنے کے باوجود وسیلہ خلق فرما رہی ہے۔ اللہ بے کراں صفات کا مالک ہے، قادر مطلق، تو اسے ضرورت کیا ہے جبرائیل کی؟ اسے ضرورت کیا ہے لوح کی؟ اسے ضرورت کیا ہے قلم کی؟ اسے ضرورت کیا ہے محمد کی؟ اسے ضرورت کیا ہے کہ جبرائیل بھی درمیان میں رہیں، کہ وہ وہاں سے پیغام لیں اور پیغمبر کو دیں اور پیغمبر آپ کو دیں؟ اگر مطلقاً وسیلے کا کوئی انکار کرتا ہے، مطلقاً میں نے عرض کیا، اگر مطلقاً کوئی وسیلے کا انکار کرتا ہے تو وہ فاتر العقل ہو سکتا ہے۔ یہ فاتر العقل تو سے نہیں، تے سے ہے۔ عربی میں دو لفظ ہیں فاتر، ایک ہے فے الف تیرے اور ایک ہے فے الف پا را، تو رے جسے ہم لوگ کہتے ہیں اردو میں۔ وہ فاتر العقل ہے، عقل نہیں رکھتا۔ کیسے ممکن ہے؟ ہر شے، یہ عالم اسباب ہے۔ خدا قادر مطلق ہے، ہر بچے کی بھوک مٹا سکتا ہے بے وسیلے کے، مگر اس نے بچے کی غذا ماں کے سینے میں رکھی، وسیلہ۔ وہ قادر مطلق ہے، ہماری آپ کی بھوک مٹا سکتا ہے، مگر اس نے ہماری غذا اس زمین میں رکھی۔ اس زمین سے گیہوں رویدہ ہوتا ہے، اس زمین سے سب کچھ رویدہ ہوتا ہے۔ یہ عالم اسباب ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس عالم کو بنایا ہی ہے عالم اسباب کے عنوان سے، اور پھر اس نے خود اپنا پیغام آپ تک پہنچایا وسیلے کے ذریعے سے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اپنی بات اس تک پہنچا دیں بغیر وسیلے کے؟ تو وسیلے کا مطلقاً انکار نہیں ہو سکتا۔ اور ان وسائل میں، ان وسائط میں، اب یہ وسیلے کی شناخت ایک مسئلہ ہے، اس لیے ایک خود ستائی نہیں کرنی چاہیے انسان کو، مگر ایک جملہ ہے چھوٹا سا، اس میں بحث بڑی گہری ہے، جو میں 2-3 بار ممبر سے عرض کر چکا ہوں، کہ باب توحید میں خدا شناسی اصل مسئلہ نہیں ہے، وسیلہ شناسی ہی اصل مسئلہ ہے۔ خدا شناسی، آپ خدا کو کیا پہچان سکیں گے؟ ہم خدا کو کیا پہچان سکیں گے؟ کوئی خدا کو کیا پہچان سکے گا؟ خدا کی جتنی معرفت ہے نا، اس سے کم اور اس سے زیادہ اب کچھ آپ کو ملنے والی نہیں ہے۔ بہت بڑا جملہ ہے۔ جتنی آپ کی ہماری بساط ہے، جتنا ظرف ہے، جتنا حجم ہے، اس کے لحاظ سے فطری طور پر جو وجدانی معرفت حق حاصل ہے، اس سے نہ اب بڑھ سکتی ہے نہ گھٹ سکتی ہے۔ کوئی اس کا انکار کرے تو کافر، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے تو بھی جری اور جسور کہلائے گا۔ جہاں خاتم النبیین یہ فرمائے کہ اے پروردگار، مجھ سے تیری معرفت کا حق ادا نہیں ہو سکتا، مجھ سے تیری ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ بندگی کے لیے نہیں کہا، طاعت کے لیے نہیں کہا، ثنا کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو بس وہ ہے جیسا تو نے خود اپنے کو پہچنوایا ہے۔
تو اللہ کی معرفت باب توحید میں، باب خدا شناسی میں، باب اللہ شناسی میں، اللہ کی معرفت میں آپ کی ہماری کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ باب توحید میں ہم ان وسیلوں کو پہچان لیں جو اس تک لے جانے والے ہیں۔ کیونکہ دھیرے دھیرے گفتگو کرنے میں بھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ پھر بھی تقریر لمبی ہو جاتی ہے۔ کتنی ہی نیت کیجئے کہ آج مختصر گفتگو کریں گے مگر وہ طویل ہو جاتی۔ اب یہاں پہ درد مندانہ طور پہ ایک بات گزارش کر رہا ہوں، یہ بات تو یاد رہے گی، باب توحید میں، خدا شناسی کے باب میں خدا کو پہچاننے کی بحث اتنی اہم نہیں ہے جتنی ان وسیلوں کو پہچاننے کی بحث ہے۔ اصل جان سخن یہی ہے، جان سخن یہی ہے۔ خدا کو ہم کس کے ذریعے سے پہچانیں؟ محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے، صادق امین کے ذریعے سے، یا مسیلمہ کذاب کے ذریعے سے؟ خدا کو پہچاننا ہے کس کے ذریعے سے پہچانیں؟ اب دست ادب جوڑ کے مجھے بالکل بے ارادہ ایک چیز ابھی دل میں آ گئی، زبان پر آ گئی، جو موضوع سے جڑی ہوئی ہے، تو عرض کر کے آگے بڑھوں۔ یہ جو ہندوؤں کا فلسفہ ہے، ان کے پاس بھی فلسفہ ہے، کئی فلسفے ہیں ان کے ہاں، 5 مستند فلسفے ہیں، لیکن ایک غالب رجحان جو ہے برہمنیت، براہمہ کا ایک نظریہ یہ ہے کہ وہ نبوت کا انکار کرتے ہیں، وہ اصل نبوت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں۔ اور میں اپنے اوپر بیتی ہوئی مصیبت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ لکھنؤ میں ایک کانفرنس تھی، مرحوم مغفور علامہ ڈاکٹر سید قلبی صادق صاحب قبلہ کے حکم پہ میں اس کانفرنس میں شریک ہوا تھا اور وہ خود موجود تھے، اور مختلف مذاہب کے لوگ وہاں تھے۔ مسئلہ کچھ اور تھا، کانفرنس کسی اور موضوع پہ ہوئی تھی۔ ایک ہندو دانشور نے یا ایک ہندو مبلغ نے اپنے نظریات کی تبلیغ اسی بہانے سے کرنا شروع کی، تو وہ ممبر پہ آئے، مطلب اسٹیج پہ آئے، پوڈیم پہ آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ مسلمانوں، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں توبہ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، ان کا جملہ نقل کر رہا ہوں، نقل کفر نباشد۔ مسلمانوں، تم کہتے ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ۔ مطلب وہ نبوت کی ضرورت کے منکر ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ عالم فطرت میں ہر چیز ہمیں خدا کی طرف لے جاتی ہے، تو ہمیں کسی نبی کی ضرورت کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجھ پہ جو بیتی وہ بیتی، میں نے جو جواب دیا وہ بھی عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو کانفرنس تھی وہ اصلاح معاشرہ پہ تھی کہ صاحب معاشرے میں جو جرائم ہو رہے ہیں ان کو روکا جائے، جو لوگ رحم مادر میں بچیوں کا قتل کر دیتے ہیں، پتہ لگا لیتے ہیں نا آج کل کہ لڑکی ہونے والی ہے یا لڑکا، تو لڑکی ہونے والی ہے تو وہیں اسے قتل کر دیتے ہیں، تو لڑکی بچاؤ مہم اور اس طرح کی بہت سی چیزیں وہاں تھیں۔ جب میں تقریر کرنے کے لیے کھڑا ہوا تو میں نے کہا میں اصلاحی تقریر جو موضوع ہے اس پہ تو بعد میں آؤں گا، پہلے میں آپ نے جو ایک سلوگن دیا ہے اس کا جواب دے دوں کہ لا الہ الا اللہ ذرہ ذرہ رسول اللہ۔ اگر بھیا ذرہ ذرہ رسول اللہ ہے تو جو لڑکی کو قتل کر رہا ہے وہ بھی رسول اللہ ہے، جو روک رہا ہے وہ بھی رسول اللہ ہے، جو جرم کر رہا ہے وہ بھی رسول اللہ ہے، اور جو جرم کو روک رہا ہے وہ بھی رسول اللہ ہے، ہر چیز ہی رسول اللہ ہے۔ یہ بالکل ویسے ہی ہو گیا جیسے ہمارے ہاں سب کو برابر کر دیتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ پھر تو وہی ہو گیا نا کہ قاتل بھی رضی اللہ تعالیٰ مقتول بھی رضی اللہ تعالیٰ، تو جو جرم کر رہا ہے وہ بھی رسول اللہ، اور جو جرم نہیں کر رہا ہے، جرم روک تھام کر رہا ہے اس کی، وہ بھی رسول اللہ۔ تو یہ نظریہ براہمہ کا ہے کہ ہمیں نبوت کی ضرورت نہیں،
ہم براہ راست خدا کو پہچان لیں گے. پہچان لیں گے تو کیا کریں گے؟ براہ راست پہچاننے کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نعوذ باللہ، 100,000 بار نعوذ باللہ. کوئی اللہ کو درخت کی شکل میں پہچانے گا، کوئی اللہ کو کسی نعوذ باللہ حیوان کی شکل میں پہچانے گا، کوئی اللہ کو کسی خاص شکل میں پہچانے گا اور اس کا بت بنا لے گا. براہ راست جب پہچاننا شروع کریں گے تو یہ ہوگا. ہمارے ہاں بھی یہی ہوا. جنہوں نے سرکار رسالت مآب اور اہل بیت پیغمبر سے توحید کا عقیدہ نہیں لیا وہ خدا کی تجسیم کا قائل ہو گئے. یہی تو ہوا. جنہوں نے قرآن اور نہج البلاغہ سے نہیں سیکھا وہ یہ مانتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک جسم ہے. اب میں اس کی تفصیل نہیں بیان کروں گا، طبیعت اور خراب ہو جائے گی. آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے. تو یہ یاد رکھیے کہ یہ نظریہ کہ ہمیں رسالت کی ضرورت نہیں ہے یہ درست نہیں ہے. اور اسی لیے میں نے جناب جوش ملیح آبادی کے ایک شعر کا جواب کہنا ضروری سمجھا. جوش ملیح آبادی کا ایک مشہور شعر ہے، لوگ خوب جھوم جھوم کے داد دیتے ہیں، اور وہ شعر یہ ہے کہ ہمیں ایسے اہل نظر کو ثبوت حق کے لیے اگر رسول نہ ہوتے یا اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. صبح کافی تھی، صبح کافی تھی. اگر رسول نہ آتے تو صبح کافی تھی. آپ اتنے بڑے دیدہ ہیں، دنیا کے سارے سائنسداں صبح کا مشاہدہ کرتے ہیں، کیوں خدا کے قائل نہیں ہوئے؟ بظاہر شعر دل آویز ہے لیکن بباطن یہ برہمہ کے نظریے تک پہنچ جاتا ہے کہ ہمیں رسول کی ضرورت نہیں ہے اگر ہم دیدہ ہو گئے. نہیں، ہمیشہ رہے گی. آپ جتنے بھی بڑے دیدہ ہو جائیں آپ کو رسول کی ضرورت رہے گی، رسالت کی ضرورت رہے گی. اور اس لیے اس فقیر نے کہا کہ نہ مدرسے نہ مساجد نہ فلسفہ نہ کلام، ثبوت حق کے لیے بس حسین کافی ہے. ان ہستیوں کی عظمت سمجھیں، ان ہستیوں کی عظمت سمجھیں. ان ہستیوں کی عظمت معلوم ہے کیا؟ خود قرآن میں بھی کہا ہے نا، یہ بھی ہماری آیت ہے، وہ بھی ہماری آیت ہے، یہ بھی ہماری نشانی ہے، وہ بھی ہماری نشانی ہے. اس کا سہارا لیتے ہیں لوگ. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی نشانی ضرور ہے، مگر ان نشانیوں کو آپ اپنے قدموں سے روندتے پھرتے ہیں. اور ہر نشانی آپ کو پکار پکار کے کہتی ہے کہ ہمارا کوئی خالق ہے، مگر آپ اس کے سامنے سے گزر جاتے ہیں اپنے انکار و فسق کے باوجود کے ساتھ. لیکن خدا کی قسم معصوم ہستیاں وہ ہیں کہ اگر واقعاً کوئی ان کے سامنے آ جائے، واقعاً کوئی محمد مصطفیٰ کے سامنے آ جائے، واقعاً کوئی علی مرتضیٰ کے سامنے آ جائے، واقعاً کوئی سیدہ زہرا کے سامنے آ جائے، واقعاً کوئی حسن اور حسین کے سامنے آ جائے، ان معصوم ہستیوں کے سامنے کوئی آ جائے خدا کا مسئلہ لے کر، ممکن نہیں ہے کہ وہ خدا کا کلمہ پڑھتا ہوا واپس نہ جائے. ممکن نہیں، ممکن نہیں ہے. تاریخ میں آج تک کوئی ایک مثال نہیں آپ کوئی ڈھونڈ کے لا سکتے کہ فلاں آیا اور امام سے گفتگو کی، رسول سے گفتگو کی اور منکر چلا گیا. اس پر بحث کریں گے لوگ، مجھے معلوم ہے. میں تو ایسی باتیں کہتا ہی ہوں کہ بحث ہو اس پر. بحث ہونی چاہیے. بحث کو بحث کے آداب کے ساتھ ہونا چاہیے. معصوم ہستیاں وہ ہیں کہ ان کے سامنے کوئی آئے، خدا کو ڈھونڈتا ہوا ان کے پاس پہنچے تو وہ خدا لے کے جائے گا، خدا مل جائے گا اسے. اچھا اب ایک لطیف سی بات کہوں لطیف انداز سے. کہ باب توحید میں سب سے بڑی چیز وسیلہ شناسی ہے. کوئی صاحب نماز پڑھنے کھڑے ہوں اور توجہ کریں اجزاء و ارکان نماز پر، تو
تو ایک چیز ضرور منکشف ہوگی ان کے سامنے. وہ کیا؟ نماز شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ تکبیر سے. اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام پہلا واجب، پہلا رکن نماز کا. اگر کوئی اذان نہ دے، اقامت نہ کہے، صرف کہے اللہ اکبر اور نماز شروع کر دے، اس کی نماز ہو جائے گی. تو اللہ کے پاس گئے ہیں براہ راست، اللہ اکبر، اور اللہ سے کہہ کیا رہے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھے سے مدد چاہتے ہیں. اور جب نماز ختم ہوتی ہے تو اللہ کہتا ہے کہ اب کہو السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ. دروازہ کھٹکھٹایا تھا خدا کا، دروازہ کھلا تو پیغمبر سامنے آ گئے. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. میں اس ترکیب نماز میں کوئی بات سمجھ میں آئی؟ ہاں، یہ ان کی ہستیوں میں ایک خاص تعلق ہے. میں نے کل کیا کہا تھا؟ ان کا وجود ہی عین ربط ہے، عین تعلق ذات باری تعالی سے. اسی عنوان سے ان کا نام ہی صلاۃ ہے. ان کے ناموں میں سے ایک نام صلاۃ ہے. اور کل 2 صورتیں بتائی تھیں، آج ایک تیسری صورت بھی بتا دوں. ان کا نام صلاۃ کیوں ہے؟ علمی اور ادبی بنیاد پر. یہ خطابی بنیادیں نہیں ہیں. ہاں، یہ واہی بنیادیں نہیں ہیں، یہ علمی، منطقی، بلاغی بنیادیں ہیں. عربی زبان کا عام اصول ہے، عام قاعدہ ہے، کسی شخص میں جب کوئی صفت درجہ کمال تک پہنچتی ہے تو پھر مشتق کے بجائے مصدر کا اطلاق کرتے ہیں. یعنی کیا؟ اس کی مشہور مثال یہ ہے کہ ایک گواہ کے لیے عادل ہونا شرط ہے. عادل کیا ہے؟ مشتق، عین الف دال لام، عادل عدل سے نکلا ہے. عدل فعل ہے، عادل اسم فاعل کے صیغے پر صفت مشبہ ہے، لیکن مشتق ہے. جب کوئی عادل ایسا ہو کہ جس سے امکان ہی نہ ہو خلاف عدالت کسی بات کا، تو پھر اسے عادل نہیں کہتے، شاہد عدل کہتے ہیں. یہ خود عین عدل ہے. اور اس کی بہت مثالیں ہیں عربی زبان میں، قرآن میں بھی اور عربی زبان میں بھی. قرآن مجید میں بھی مثالیں موجود ہیں کہ مشتق کے بجائے مصدر کا استعمال ہوا. سمجھ میں آئی کہ یہ پھر عادل نہیں، یہ عین عادل ہے. یعنی اس سے تو امکان ہی نہیں ہے کہ یہ خلاف عادل گواہی دے. چونکہ ہم اور آپ تو کبھی کبھی رابطہ خدا سے قائم کرتے ہیں، اکثر خدا کی طرف سے غافل رہتے ہیں. یہ معصومین وہ ہیں جو سراپا ربط ہیں پروردگار سے. یہ جب ہم صلاۃ پڑھتے ہیں تو رابطہ میں رہتے ہیں، یہ ہمیشہ خدا سے رابطے میں رہتے ہیں. تو یہ مصلی نہیں ہے، یہ خود صلاۃ ہیں. صلوات پڑھ دیجئے محمد والے. ایک اور برنتن صلوات پڑھ دیجئے. واضح ہو رہی ہیں باتیں؟ تو یہ جو ہمارے عقائد ہیں معصومین کے لیے یوں ہی تھوڑی ہیں بے دلیل. شاعروں کے بنائے ہوئے عقیدے تھوڑی ہیں، ذاکروں کے بنائے ہوئے عقیدے تھوڑی ہیں. عقیدوں کی ایک حقیقت ہے. تو وسائل کی شناخت ضروری ہے. لیکن بس اب مختصر کروں بحث اور ایک چبھتا ہوا تیر ترازو کر دوں آپ کے دل و جگر میں.
ورنہ آنے کا فائدہ کیا؟ کہنے سننے کا فائدہ کیا؟ خدا کے باب میں، خدا شناسی کے باب میں سب سے بڑا مسئلہ خدا شناسی نہیں، وسیلہ شناسی ہے۔ لیکن کس لیے؟ وسیلہ شناسی خدا تک پہنچنے کے لیے یا ان وسیلوں سے صرف دنیا سنوارنے کے لیے؟ دن رات جو بحث ہوتی ہے وسیلہ وسیلہ وسیلہ، وہ کس لیے ہوتی ہے؟ میں نے پہلے جملہ کیا کہا تھا اس بحث میں؟ خدا کو پہچاننا ہے اور خدا کی بندگی کے طریقے سیکھنے ہیں، خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی رضا حاصل کرنی ہے، تو کس سے حاصل کریں گے؟ سرکار رسالت مآب محمد مصطفیٰ سے یا مسیلمہ کذاب سے؟ واضح ہے نا بالکل، سرکار رسالت مآب سے۔ کیا سیکھنا ہے سرکار رسالت مآب سے؟ انہیں وسیلہ بنانا ہے، کس لیے؟ ذریعہ بنانا ہے، کس لیے؟ خدا کو پہچاننے کے لیے اور خدا کی بندگی کے آداب سیکھنے کے لیے۔ صرف اس لیے نہیں کہ خدا کی بندگی ہو یا نہ ہو، خدا کی پہچان ہو یا نہ ہو، خدا کی معرفت حاصل ہو یا نہ ہو، ہماری دنیا سنور جائے، بس جب کوئی چیز گھٹی یا رسول اللہ۔ یعنی وسیلے کی ساری ضرورت کس لیے ہے؟ ٹھیک ہے، یہی وسائل وہ بھی دلائیں گے، مگر ہمارا عملاً اور ذہناً اپروچ کیا ہے؟ واضح ہے نہیں؟ روشن ہے یہ بات؟ یعنی جو دن رات بحث آستینیں الٹی جاتی ہیں، وسیلہ ہے یا وسیلہ نہیں ہے، وسیلے کے قائل ہیں کہ وسیلے کے قائل نہیں ہے، یہ وسیلہ کس لیے؟ مصطفیٰ وسیلہ ہیں برحق، مولا مرتضیٰ وسیلہ ہیں، بی بی زہرا وسیلہ ہیں، حسن حسین وسیلہ ہیں، وسیلے کے ہم قائل ہیں۔ کس لیے وسیلہ ہیں یہ؟ صرف اس لیے کہ جب نوکری نہیں ہے، مولا آپ کی مجلس کر رہے ہیں، نوکری دلا دیجئے، مولا شادی نہیں ہو رہی ہے، شادی کرا دیجئے، مولا گاڑی نہیں ہے، گاڑی دلا دیجئے، مولا تنخواہ کم ہے، بڑھوا دیجئے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہی سب تو ہوتا ہے نا۔ یہ وسیلہ ہیں۔ پہلا اور اصلی ان کے وسیلہ ہونے کی حیثیت اور افادیت اور ضرورت یہ ہے کہ ہم ان کے ذریعے سے خدا کو پہچانیں اور خدا کی بندگی کے آداب سیکھیں۔ یعنی ہم یہ پوچھیں کہ مولا یہ بتائیے کیسے خدا سے مانگیں کہ مسئلہ حل ہو جائے۔ مولا یہ تو بتائیے خدا کو کیسے پکاریں؟ آپ پکارتے ہیں، ہمیں بھی تو سکھائیے کیسے پکاریں۔ واضح ہو رہی ہے بات؟ تو ہے نا بالکل 180 ڈگری کا فرق۔ وسیلے کی حیثیت سے ہمیں سب سے پہلے کیا سیکھنا ہے؟ اے مولا مصطفیٰ یہ بتائیے اللہ کیسا ہے، اللہ کیا ہے، اللہ تک کیسے پہنچیں، اللہ کی بندگی کیسے کریں، نماز کیسے پڑھیں، روزہ کیسے رکھیں، اطاعت کیسے کریں، یہی بتائیں گے۔ نماز کیسے پڑھیں، ہاتھ باندھ کے پڑھیں، ہاتھ کھول کے پڑھیں، یہ تو علی بتائیں گے۔ علی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ واضح ہو رہی بات؟ اصل وسیلہ ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہمیں اپنے تمام احکام دین ان سے حاصل کرنے ہیں۔ خدا تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہیں۔ وہ جنبی ضمنی فائدہ ہے، وہ تو حاصل ہو ہی جائے گا۔ جب خدا تک پہنچنے کا ذریعہ یہ ہے تو خدا سے دلانے کا ذریعہ بھی یہی ہے۔ واضح ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کو وسیلہ نہ بنائیں، یہی وسیلہ ہیں۔ انہیں نہیں بنائیں گے تو بنائیں گے کسے؟ جائیں گے کہاں؟ علی کا در چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ زہرا کی ڈیوڑی چھوڑ کے کہاں جائیں گے؟ بتوں کا دھون پیتے پیتے مر جائیں گے، کوثر کبھی نصیب نہ ہوگا۔
اگر زہرا کی دیہڑی چھوڑ دی. یہ وسیلہ ہے، یہی وسیلہ، ان کے علاوہ اب ہمارے آپ کے لیے کوئی وسیلہ مقام ختم نبوت کے بعد کوئی وسیلہ نہیں ہے سوائے ان وسائل کے، ان وسائط فیض الہی کے. اور جو ان سے وابستہ ہو جائے وہی خدا تک پہنچے گا، اور جو ان سے وابستہ ہو جائے وہی خدا سے کچھ حاصل کر پائے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. دنیا بنانی ہو تو یہ وسیلہ ہے، آخرت سنوارنی ہو تو یہ وسیلہ ہے. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. بس گفتگو تمام کی میں نے. وہ چاہے سرکار رسالت مآب ہوں، چاہے مولا علی ہوں، چاہے بی بی زہرا، یہ سب وسائل ہیں. اور جب وسائل ہیں تو اللہ تک پہنچنے کے لیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے، اللہ تک پہنچانے کے لیے یہ تو ہی ہیں اس کے. خلقت خدا کو، مخلوقات کو، انسانوں کو، افراد بشر کو، تمام عالمین کو خدا تک پہنچانے کے لیے انہیں قربانیاں دینے کا حکم ہوا. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس تیزی سے ایک لفظ کہہ دوں اور بس چند جملوں میں مصائب تمام ہو جائیں گے. پہلی آیت کیا ہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اب دیکھیے یہ اصل میں تفسیر قرآن کا ایک اسلوب ہے، بیانی اسلوب. اس کی تشریح کا وقت نہیں ہے. تفسیر بیانی پوری ایک کتاب، بلکہ ایک سے زیادہ کتابیں اس عنوان سے آ گئی ہیں. تفسیر بیانی یہ ہے کہ متن جو سامنے ہے اسی کو سامنے رکھ کر اس سے معانی کا استنباط کیا جائے. پہلی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اِنَّا، انی نہیں، اِنَّا. انی اور اِنَّا میں کیا فرق ہے؟ انی یعنی میں، اِنَّا یعنی ہم. میں ایک کے لیے ضمیر ہے، ہم جمع کے لیے ضمیر ہے. اللہ تو ایک ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے. پتہ نہیں آپ کا ذہن کہاں جا رہا ہے جو آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، لیکن سنبھال کے رہیے گا. توحید پہ حرف نہ آئے، حقیقت سمجھ میں آئے. انی ایک کے لیے. انا کب کہتے ہیں؟ قرآن مجید میں دونوں طرح کے فقرے آئے ہیں، دونوں طرح کی تعبیریں آئی ہیں، دونوں طرح سے حضرت حق سبحانہ و تعالی نے آواز دی ہے. لیکن یعنی انی سے بھی اور انا سے بھی. انا یعنی ہم، اور بعض جگہوں پہ صرف ہم نہیں کہا. اب اس سے بھی بڑھ کے مثال دے دوں، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. انا بھی ضمیر ہے جمع کے لیے اور نحنو بھی ضمیر ہے جمع کے لیے. تو اس کا ترجمہ کوئی راہ نہیں ہے کہ آپ کریں ہم ہیں، ہم اس ذکر کو نازل کرنے والے. یا دوسری جگہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى. ہم ہیں ہم جو مردوں کو زندہ کرتے. یہ ہم کی تکرار کیوں ہے؟ یہ ہما کسے زیب دیتا ہے؟ اب اس کا ایک اصول سمجھ لیجئے، زبان کا، ادب کا، لٹریچر کا اصول، بیان کا اصول، بلاغت کا اصول. جو پرانے فرامین ہیں بادشاہوں کے، پڑھے ہیں کسی نے؟ ہسٹورینز پڑھتے ہیں بہت زیادہ. ایک ہوتے تھے بادشاہ سلامت، وہ جب کوئی حکم دیتے تھے تو کہتے تھے ماں بدولت کا فرمان یہ ہے. ماں ضمیر جمع ہے، من نہیں ہے. ماں یعنی ہمارا فرمان یہ ہے. یہ کیوں اپنی ایک ذات کے لیے جمع کی صفت کا صیغہ کیوں لاتے تھے؟ جمع کی ضمیر ہے. بادشاہ ایک ہے، یعنی وہ کہتا تھا میں اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں،
تم سب نے جو اعتماد کیا ہے ہم پر، اس پوری مملکت کے جو کہ اختیارات ہمیں حاصل ہیں اور جتنے اوصاف ہیں ہمارے، ان تمام اوصاف کو سامنے رکھ کے میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب جو بات ابھی کہہ چکا کہ پروردگار کی ذات بے کرا ہے اور اس کے صفات بے کرا ہیں، جب وہ کہتا ہے انا نحن، تو اپنے تمام صفات کمال کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہے۔ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم جو اللہ ہیں، ہم جو رحیم ہیں، ہم جو رحمان ہیں، ہم جو رازق ہیں، ہم جو کریم ہیں، ہم جو ذوالجلال والاکرام ہیں، جتنے ہمارے اوصاف ہیں یہ ذہن میں لاؤ اور پھر سوچو کہ یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، ہم کہہ رہے ہیں۔ اگر وہاں سمجھ میں آ گئی بات انا کی، تو اب سمجھیے کہ انا اعطینا، ارے ہم دے رہے ہیں مصطفیٰ تم کو کچھ۔ ہم دے رہے ہیں، اپنے تمام صفات کمال کی طرف متوجہ کر کے فرما رہا ہے ہم عطا کر رہے ہیں۔ اب تمام صفات کمال کی طرف توجہ دلا کر اگر کسی عطا کا اعلان ہو رہا ہے تو وہ عطا بھی تو اتنی عظیم ہوگی۔ اب سمجھ میں آئی اعطینا کل کوثر کی عظمت کیا ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی۔ اب یہاں بیان کا تو بہت موقع ہے، بس اتنا کافی ہے۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہیں، ذہین افراد ہیں ماشاءاللہ۔ پہلی آیت میں اس عظمت کے ساتھ عطا کا ذکر ہوا۔ عربی زبان میں جو لوگ حج پہ جاتے ہیں اور تمام احکام سے واقف ہیں، وہ جانتے ہیں کہ قربانیوں کے لیے بہت سے حیوان ہو سکتے ہیں۔ گوسفند کی بھی قربانی ہو سکتی ہے، بکرے کی، گائے کی بھی قربانی ہو سکتی ہے۔ سب سے بڑی قربانی جو عربوں میں تھی وہ اونٹ کی قربانی تھی، اور اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا تھا نحر، یعنی مجاز کی دنیا میں بظاہر سب سے بڑی قربانی نحر کرنا تھا۔ اللہ نے سب سے بڑی عطا دینے کے بعد ان سے بھی کہا کہ جو سب سے بڑی قربانی ہے وہ پیش کرنا ہماری راہ۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور بس اب ایک فقرے میں آپ منقلب ہو جائیں گے، چاہنے والے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ سب سے بڑی قربانی پیش کرنا، تو اہل بیت نے بھی پھر صرف مال و زر نہیں لٹایا خدا کی راہ میں، جانیں لٹا دی، اور اس سے بڑی جانیں دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ بعد از خدا ان کی ذوات مقدسہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے۔ پروردگار تو نے بڑی سے بڑی قربانی مانگی ہے، تو ہم بھی بڑی سے بڑی قربانی پیش کر رہے ہیں، ہماری جانیں حاضر ہیں۔ حضرت زہرا کے فضائل کئی دنوں سے سن رہے ہیں آپ، مصائب سن رہے ہیں، ایک ایک فقرہ تڑپا دیتا ہے آپ کو۔ کل میں نے منبر پہ یہی عرض کیا تھا کہ بی بی جب رخصت ہو رہی تھیں تو مولا علی نے اپنے بچوں کو بلایا، کہ ماں کو آخری سلام کر لو۔ آقا حسین آگے بڑھے، مادر گرامی کے قدموں سے لپٹے، مادر گرامی کو خطاب کیا، مادر گرامی آپ نے کبھی ایسے تو ہمیں رخصت نہیں کیا۔ بندے کفن ٹوٹے، ہاتھ اٹھے، بی بی نے بلایا، سینے سے لگایا۔ یہ بھی مصائب زہرا ہے۔ بس ایک منظر اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بی بی زہرا، آپ کے سینے پہ اس وقت حسین ہیں، اور مولا علی حسین کو جدا کر رہے ہیں، لیکن جب حسین روز عاشورہ گھوڑے سے زمین پر آئیں گے، اس وقت بھی تو بی بی آپ ہی کے آغوش میں آئیں گے۔ یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، ہمارے شاعروں نے نظم کیا ہے،
لیکن حقیقت یہ ہے، مرثیہ نگاروں نے جو کہا، ان کی نگاہ ان روایات پہ ہے۔ روز عاشورہ زہرا جنت الفردوس میں نہیں، کربلا میں موجود تھیں۔ بظاہر دنیا دیکھ رہی تھی حسین ایک نشیب میں ہیں، لیکن حسین کا سر تو آغوش فاطمہ زہرا میں تھا۔ یہ بھی تو جناب زہرا ہی کی سب سے بڑی مصیبت ہے کہ ماں کے آغوش میں بیٹا ذبح کیا جا رہا۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ تاریخی واقعات اپنی جگہ، میں دو چھوٹے چھوٹے مکاشفے ذکر کر کے آج مجلس تمام کروں گا۔ دو باتیں۔ آج شبیہ تابوت غالباً برآمد کریں گی خواتین۔ اللہ آپ کو اجر دے، اللہ آپ کو جزا دے، اللہ آپ کی عمروں میں برکت دے، اللہ آپ کے گھرانوں کو، خانوادوں کو سلامت رکھے۔ دو باتیں کہی جاتی ہیں اور دونوں برحق ہیں۔ ایک بات یہ کہی جاتی ہے کہ زہرا آج تک رو رہی ہیں حسین پر۔ زہرا ہر مجلس میں آتی ہیں، فرش ازا پہ آتی ہیں، یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں۔ میں دو مراجع تقلید کی وہ بات نقل کر رہا ہوں جو خود مجھ سے انہوں نے کہی۔ ایک میرے استاد گرامی حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی، میں ان کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا، وہ روایات بیان کر رہے تھے۔ بیان کرتے کرتے انہوں نے ایک بار کہا کہ سنو، ایک روایت سنو اور میرے حوالے سے ممبر پہ پڑھنا تم۔ روایت یہ ہے کہ جب حضرت زہرا کو مولا علی نے دفن کر دیا تو گھر میں سب رو رہے تھے، سب رو رہے تھے، لیکن روتے روتے سب خاموش ہو گئے۔ مولا علی کو صبر کرنا ہی تھا، خاموش ہو گئے۔ حسین بھی خاموش ہو گئے، زینب خاموش، ام کلثوم خاموش، سب گھر میں خاموش۔ حسن بلک بلک کے رو رہے تھے۔ علامہ شیخ حسن زادہ آمولی سے براہ راست انہوں نے کہا کہ یہ سنو اور نقل کرنا۔ امام حسین اٹھے اور بھائی کا دامن پکڑ کے کہا، بھیا آپ مجھ سے بڑے ہیں، میں آپ سے چھوٹا ہوں، دیکھیے میں خاموش ہو گیا، اب آپ بھی چپ ہو جائیے۔ پلٹ کے بھائی حسن نے کہا، امام حسن نے کہا، بھیا تم چونکہ چھوٹے ہو اس لیے تم کو مادر گرامی ساتھ میں نہیں لے گئی تھیں، میں چونکہ بڑا ہوں مجھے لے گئی تھی، اس لیے تم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا کہ مادر گرامی پہ کیا مصیبتیں پڑی تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسن دیر تک روتے رہے۔ اللہ آپ کی آنکھوں کو کبھی غم آل محمد میں خشک نہ رکھے، اور سوائے غم آل محمد کے کسی اور غم میں آپ کی آنکھیں نم نہ ہوں۔ بس اب دوسرا واقعہ سن لیجئے۔ یہ واقعہ حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید عبدالعلی سبزواری کا ہے۔ آیت اللہ سید عبدالعلی سبزواری میرے والد ماجد کے استاد تھے۔ آیت اللہ خوئی کے بعد وہ مرجع اعلیٰ ہوئے نجف میں۔ ان کے زمانے میں صدام کا دور تھا، کربلا پہ ظلم ہوا۔ ایک وقت وہ آیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو، سید حسین اور سید علی، دونوں بیٹوں، سید علی ابھی نجف میں موجود ہیں، سید حسین مشہد میں تھے، بھیجا 6 اور آدمیوں کے ساتھ، 8 آدمیوں کی ایک کمیٹی بنائی، کہا جاؤ کربلا میں امام حسین کا حرم خالی کر کے بند کر دو۔ یہ بہت بڑا فیصلہ تھا، یہ فیصلہ خود ایک مصیبت تھی، ایک غم کی بات تھی، مگر کرنا پڑا مجبوراً۔ سید حسین ان کے بیٹے خود مجھ سے انہوں نے 3 بار یہ واقعہ نقل کیا۔ کہا ہم لوگ گئے اور پورا حرم، صحن، حجرے سب خالی کرا دیے، اور جب حرم خالی ہو گیا تو میں نے یہ سوچا، سید حسین نے کہا میں نے یہ سوچا کہ ایسی فرصت کبھی نہیں ملے گی، حرم میں کوئی نہیں ہے، تنہا اب میں ہوں
باقی سب نکل گئے، اس وقت میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں۔ آقا کے سرہانے، پہلے ایک سرخ پتھر ہوا کرتا تھا، کہا اس سرخ پتھر کے پر میں نماز میں جیسے ہی مشغول ہوا، دوسری رکعت تھی کہ ایک میزائل آیا اور اس نے حرم مبارک کو مجروح کیا، اور اس میں سے ایک چھوٹا سا بم سوراخ کرتا ہوا گنبد سے ذریح کے قریب آ کے گرا۔ کوئی نہیں تھا حرم میں، کہتے ہیں میں نماز میں مشغول تھا، ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ پائیں پا کسی خاتون کے رونے کی آواز آ رہی۔ آپ سمجھے پائیں پا؟ امام حسین کی ذریح دیکھی ہے؟ پائیں پا، امام حسین کے پائیں پا جہاں حضرت علی اکبر کی قبر ہے۔ جناب علی اکبر کے قبر کے پاس کوئی خاتون رو رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، اور جملہ یہ کہہ رہی ہے، میرے معبود کب تک میرے لال حسین پر ظلم ہوتا رہے گا؟ میرے معبود کب تک میرے لال حسین پر ظلم ہوتا رہے گا؟ مسلسل زہرا حسین کے لیے گریہ کر رہی ہیں، حسین زہرا کے لیے گریہ کر رہے ہیں۔ خدا آپ کی اس عزاداری کو قبول فرمائے، خدا آپ کے ماتم کو قبول فرمائے، خدا اس مرکز کو عروج عطا فرمائے، اس مرکز سے اور تمام مراکز سے پوری دنیا میں معرفت خدا، معرفت اہل بیت اور سلسلہ اعضاء کو فروغ ہو۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے حضرت زہرا مرضیہ کا، ہماری اس مختصر سی عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگار صدقہ ہے حضرت زہرا کا، ہمارے سینوں میں چراغ توحید روشن رہے، ہمیں اپنے بندگی کے آداب کے سانچوں میں ڈھال دے۔ پروردگار ہماری قوم کو مستقبل کو روشن فرما، جوانوں کے مستقبل کو روشن فرما، انہیں علم اور ادب اور قوت سے مالا مال فرما دے۔ پروردگار جو لوگ اس سینٹر کی اور دوسرے تمام دنیا میں ان سینٹرز کی خدمت کر رہے ہیں، جو سینٹرز مخلصانہ طور پر آل محمد کے لیے کام کر رہے ہیں، پروردگار ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرما، ان کے دست و بازو مضبوط فرما، ان کی نسلوں میں برکت عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کی نسلوں میں ہمیشہ اہل توحید اور اہل ولایت خلق فرما۔ پروردگار ہمارے ہاتھوں میں ہمیشہ دامان ختم نبوت رہے، ہمارے قدم ہمیشہ صراط مستقیم ولایت پہ گامزن رہے۔ پروردگار ہمیں ولی عصر کو اذن ظہور عطا فرما اور ہمیں ان کی زیارت سے مشرف فرما۔ ماتم حسین، ماتم زہرا۔